السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی آپ کی زندگیوں کو خوشی و مسرت سے بھر دے، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما کر اپنی پناہ میں رکھے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی داستان سنانے جا رہا ہوں جس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی ہی عبرت ہے اور بڑا سبق ہے۔ آپ اس قصہ کو، اس کہانی کو ضرور سنیے گا۔ ایک خستہ حالت عورت کو لے کر ایک شخص اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، اور عورت کو اسپتال میں داخل کر کے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اس عورت کو دیکھا اور کہا اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے، اگر فوری طبی امداد نہ کی جائے گی تو یہ مر جائے گی، اور اس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہے۔ جب روپیے کا نام بچوں نے سنا تو رونے اور چیخنے چلانے لگا۔ وہ آدمی کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا، کبھی مریضہ کو، اور کبھی ان معصوم بچوں کو دیکھتا۔ ڈاکٹر نے اس آدمی سے تذبذب کے عالم میں پوچھا، اچھا بتاؤ تو صحیح، یہ عورت تمہاری لگتی کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں سڑک سے گزر رہا تھا تو یہ عورت روڈ پہ پڑی تھی، اور اس کے پاس بیٹھ کر یہ دو معصوم بچے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ میں ہمدردی کی وجہ سے اسے یہاں لے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس جو پیسہ ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالی اور جو رقم بچی ہوئی تھی میز کے اوپر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے جب اس رقم کو، پیسے کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی یہ رقم تو بڑی چھوٹی سی ہے، اتنے سے روپے سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہے، روپے کی ضرورت ہے، تب جا کر اس کا علاج ہو سکے گا، ورنہ یہ مر جائے گی۔ وہ آدمی حیران اور پریشان ہوا، کبھی بچے کو دیکھتا اور کبھی مریضہ کو۔ وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا، در و دیوار کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا اور کبھی ادھر دیکھتا کہ اچانک اس کے چہرے پر خوشیاں بکھرنے لگی اور اس کے چہرے پر خوشی دوڑ آئی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ آپ اس کا علاج کریں اور اس کی جان بچائیں، میں اپنی ٹیکسی کی ضمانت دیتا ہوں آپ کو۔ اور اپنی ٹیکسی کا کاغذات اسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھما دیا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کے ساتھ وہ اسپتال کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے، ٹیکسی تو پھر کبھی خرید لوں گا اگر اللہ نے چاہا، لیکن اگر یہ غریب مر جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی دو بچے بھی جیتے جی مر جائیں گے۔ اللہ میاں کو میں کیا جواب دوں گا کہ تمہارے رہتے ہوئے ایک عورت مر گئی، اور تمہیں اپنی ٹیکسی سی اتنی عزیز تھی اور اتنی پیاری تھی، اتنی محبت تھی کہ اس کے خاطر تم ایک جان کو نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے میں نے ٹیکسی بیچ دی۔ اس آدمی کے ساتھ جو دو نوجوان آیا تھا، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ٹیکسی نہیں خریدیں گے اور نہ تمہیں روپیہ دیں گے، بلکہ اس روپیے کو تم اس عورت کی جان میں اور اس کی بیماری کے اندر علاج میں لگا دو۔ چنانچہ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں میں ٹیکسی بیچوں گا، لیکن وہ دو آدمی جو اس کے ساتھ آئے تھے بضد رہے اور ڈاکٹر کو اپنا کارڈ تھمایا، اس کے ہاتھ میں پیسہ تھمایا اور یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ اگر آپ کو روپے کی ضرورت پڑے تو میرے نمبر پہ کال کیجیے گا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور رو رہا تھا اور اپنے کاموں پر ماتم کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش اللہ تبارک و تعالی
میرے روپے کو اور میری ٹیکسی کو قبول فرماتے۔ دوستو، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، شہروں میں، آس اور پڑوس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، غریب و غربا ہوتے ہیں، کہ جب وہ بیمار پڑتے ہیں تو ان کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ وفات پا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے کبھی فرصت ملے تو ایسے انسانوں کے گھروں کا جائزہ لیجئے، ایسے مریضوں کا جائزہ لیجئے۔ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے عیادت کے لیے بڑی ہی احادیث کے اندر کثرت سے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک انسان کی جان بچا لینا پورے عالم کے انسانوں کی جان بچا لینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔